دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن سلام ہے۔ وہ یہود کے بڑے علماء میں تھے، تورات کے انجیل کے عالم تھے اور یہودیوں کے مقتدی اور پیشوا بھی تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے نبی کی علامتیں تورات میں پڑھی تھیں، اس لیے کہ ہمارے نبی اور آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے صحابہ اور امت کے فضائل اور اس کی علامتیں اور صفات اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اور خاص طور سے تورات میں تفصیل سے بیان فرمائی تھی۔ تو تورات کے عالم تھے، چنانچہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے تصدیق کی کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جھوٹا انسان نہیں ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی دل نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے پہلے الفاظ، پہلے کلمات جو میرے کانوں میں پڑے یہ 5 کلمات تھے جو نبی ہی کہہ سکتا ہے، نبی کے علاوہ غیر نبی ان باتوں کو نہیں کہہ سکتا۔ 4 باتیں آپ نے فرمائی، پھر اس کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو۔ سلام پھیلانے کے معنی ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، غلام ہو، بس مسلمان ہے سلام کرو۔ اقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ دوسری حدیث میں فرمایا آقا نے کہ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو، بس مسلمان ہونا کافی ہے۔ اور سلام کے بارے میں بات کبھی آئی تھی، پھر کبھی موقع ملے تو عرض کریں گے۔ دوسری بات فرمائی اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھاتے تو سبھی ہیں، کھلانے کی بات کہی گئی ہے۔ کھانا تو اضطراری طور پر ہر آدمی کھاتا، بھوک لگتی تو کھا لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی شکل میں۔ لیکن اسلام جو ہے یہ کھلانے کی بات کرتا ہے۔ اطعم الطعام، کسے کھلانا؟ جو کھانے کا محتاج ہے، ضرورتوں سے کھلاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، پڑوسی کو کھلاؤ، ماں باپ کو کھلاؤ، بھی بچوں کو کھلاؤ، غیر مسلم کو کھلاؤ، جانوروں کو کھلاؤ، کھلانے کی بات ہے۔ اطعم الطعام۔ تیسری بات فرمائی صلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، توڑو نہیں، بلکہ مطلوب ہے کہ توڑنے والوں سے جوڑو۔ جوڑنے والوں سے جوڑنا تو سبھی جوڑ لیتے ہیں، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جو توڑنے والے ہیں ان سے قطع رحمی کرنے والے، ان کو صلہ رحمی کرو، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر چند رکعتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز فرض و واجب نہیں ہے، لیکن کوئی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اولیاء کی علامتوں میں ایک بڑی علامت رات کا قیام ہے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، یہ 4 باتیں آپ نے فرمائی، اور صرف ان سے نہیں جو آپ کے سامنے موجود تھے، قیامت تک آنے والی امت کو ایک پیغام دیا ہے، یہ 4 کام اہتمام سے کرو۔
آگے فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو محی السنہ کے لقب سے ملقب تھے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، حضرت کا یہاں بیان بھی ہوا ہے، حضرت آتے تھے۔ حضرت کا آخری حج تھا، ہم نے حضرت کے خاص خادم و مرید سے پوچھا کہ حضرت کا یہ کتنا حج ہے، یہ حج کتنی مرتبہ کیا حضرت نے؟ انہوں نے چپکے سے کہا 50واں حج ہے، 50 حج کر کے دنیا سے گئے۔ ان کی ایک بات یاد آئی، حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مسافر اپنے وطن لوٹنے میں 3 چیزوں کو چاہتا ہے، عجلت سے، راحت سے اور عزت سے واپس ہو۔ یہاں تک کہ آدمی حج پہ بھی جاتا ہے تو وہاں بھی جلدی واپس آنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ راحت سے آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، عزت سے آئے، کوئی بذلت نہ ہو راستے میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سب بھی مسافر ہیں، دنیا میں جو آیا ہے وہ مسافر ہے، دنیا میں رہنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کائنات تمہارے لیے، تم آخرت کے لیے، تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، آنا ہے جانا ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے، وہ راستے میں چلنے والا، وہ راستے میں بیٹھ کر کوئی عمارت نہیں بناتا، وہاں کوئی کاروبار نہیں شروع کرتا، جانا ہے اسے آگے، کہیں سستا لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا، پھر چل پڑتا ہے۔ تو ہر حضرت نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، فرمایا کہ ہماری منزل جنت ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں عجلت کے ساتھ جائے، جلدی جائے، عجلت کے معنی جلدی جائے، عزت کے ساتھ جائے اور راحت کے ساتھ جائے۔ اس لیے کہ منزلیں جنت میں جانے میں کئی منزلیں ہیں، دنیا تو ہے ہی، سکرات الموت، غمرات الموت، قبر کی منزل، برزخ کی منزل، قیامت کی منزل، پل صراط کی منزل، نام اعمال کے دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جانے کی منزل، یہ ساری منزلیں ہیں، وہاں سے گزرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ، جلدی سے، عجلت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ سنت کا راستہ ہے، سنت کے خلاف جنت میں جانا مشکل ہے۔ ان سنتوں میں آپ نے 4 باتیں اس میں بیان فرمائی، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو پھیلاؤ، یہ سنت، بڑی سنت ہے، کھلانا بڑی سنت ہے، صلہ رحمی کرنا بہت مہا سنت ہے، اور خاص طور سے ساری دنیا سو رہی ہے، یہ سوچ کر بھی فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز، سو رہا ہے، ہر آدمی سو رہا ہے، اس وقت میں اٹھ کر چند رکعتیں پڑھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، گرم گرم دعا سو بہانا۔ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کام ایسے ہیں، تدخل الجنت بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ، عجلت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو میں نے تمہیدی طور پر ایک حدیث سنائی، اصل مجھے سنانا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام سے متعلق ایک واقعہ، ایک حدیث سنانی ہے، اسی کے ذیل میں مجھے بات کرنی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ ہم یہودی مذہب سے اسلام میں آئے تھے، اور میری وجہ سے اور بھی لوگ اسلام میں آئے،
جو یہودیت پر چل رہے تھے، اور یہودیت ان کا مذہب تھا، تورات کے انجیل کے علماء تھے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، دودھ بھی حرام تھا. کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان پر اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام کر دیا تھا. اور ہماری شریعت میں حلال ہے، وہ اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے، دودھ بھی حلال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کا دن معظم تھا، مبارک تھا. ہفتے کا دن ان کی شریعت میں عبادت کا تھا. جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے جمعے کا دن ہمیں عطا فرمایا، اور بلکہ اللہ نے منتخب کر کے دیا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ 7 دنوں میں کوئی دن منتخب کرو اپنی عبادت کے لیے. انہوں نے سنیچر کو منتخب کیا. نصارہ کو کہا تو انہوں نے جو ہے اتوار کو منتخب کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن انتخاب کر کے اس امت کو دیا ہے. تو جمعے کا دن ہمارے لیے عبادت کا، اس لیے کہتے ہیں کہ سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اکابر جمعے کی تیاری جمعرات سے کرتے تھے. جمعرات، جمعے کے آنے کی خوشی جمعرات سے ہوتی تھی. کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے. زوال سے پہلے مسجدیں بھر جایا کرتی تھی. الحمدللہ ہماری مسجد بھی اور مسجدوں میں ممتاز ہے. اذان کے وقت ہماری مسجد بھر جاتی ہے. اذان سے پہلے آنا چاہیے. عربوں میں رواج ہے، اذان سے پہلے مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں جمعہ ہے، ان کے یہاں یہود کے یہاں سنیچر ہفتے کا دن تھا، اور یہود کے یہاں نصارہ کے یہاں اتوار کا دن ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہم نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہودیت چھوڑ کر اسلام میں آ گئے تھے، ہم نے سوچا کہ ہمارے مذہب یہودیت میں تورات کے اعتبار سے یعنی سنیچر کا دن جو ہے وہ معظم تھا، اور اسلام میں تعظیم نہ کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے کہ سنیچر کی تعظیم نہ کرو، واجب تو نہیں ہے. اور جو یہودیت میں تعظیم کرنا واجب ہے، لہذا اگر ہم سنیچر کی تعظیم کر لیتے ہیں تو اسلام کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ اونٹ کا گوشت اسلام میں حلال ہے، کھانا فرض و واجب نہیں ہے، حلال ہے. اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا دودھ پینا حلال ہے، فرض و واجب نہیں ہے. لیکن ہماری جو شریعت تھی یہودیت والی، تورات والی، اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا. لہذا ہم جو ہے اس کو استعمال نہ کریں، حرام نہ سمجھیں، لیکن عملاً اس کو استعمال نہ کریں. یہ سوچ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ان التوراۃ کتاب اللہ، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اور فدعنا فلنقم بها فی صلاتنا باللیل، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم تورات کے بعد چیزوں پر عمل بھی کر لیں اور رات کے تہجد میں ہم تورات کی تلاوت کر لیں. کوئی غلط بات نہیں کہی انہوں نے بظاہر، جیسا آپ دونوں کو جمع کرنا چاہ رہے تھے، اسلام کو اور یہودیت کو، اس کے احکام اس کے احکام جمع ہو جائیں. اس کی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بعد میں دیا. اللہ نے آیتیں اتاری، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، سب سے خطاب ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو یہودیت چھوڑ کر، مذہب یہودیت چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں، ان سے خاص طور سے
اور عام طور سے سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلم اور سلم یہ دو زیر اور زبر دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی صلح کے آتے ہیں اور ایک معنی اسلام کے آتے ہیں۔ یہاں مراد اسلام ہے۔ کافہ کے معنی سب، اور کافہ کا تعلق ایمان والوں سے بھی ہو سکتا ہے، اسلام سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اے ایمان والو تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ آنکھ سے دیکھنا، زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، دماغ سے سوچنا، ہاتھ و پیر کا استعمال، ان سب کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہو اور تمہاری سوچ بھی صحیح ہو، تمہاری فکر بھی صحیح ہو اور تمہارا عمل بھی صحیح ہو۔ بعض مرتبہ عقیدہ یقین اور جو ہے یعنی آدمی کی سوچ صحیح ہوتی ہے، عمل غلط ہو جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ آدمی کا جو ہے عمل صحیح ہوتا ہے، عقیدہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور تمہارا فکر بھی صحیح ہونا چاہیے، تمہاری سوچ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور تمہارے اعضاء و جوارح کے جو اعمال ہیں، دیکھنے، سننے، بولنے اور سونگھنے اور پکڑنے، چلنے، جتنے تمہارے اعضاء و جوارح ہیں ان کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات کہی ہے۔ دوسرے میں نے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ صاحب جو عقیدہ لے لیا، اعمال لے لیے اور عبادات لے لی، معاشرت چھوڑ دیا، طور طریقے چھوڑ دیے، وضاقتات چھوڑ دی، لباس چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کامل و مکمل ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین کی جو ایک نعمت ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے، اور تمہارا جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے، دین اسلام ہے، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، جیسے کوئی آدمی کہیں سفر سے آئے، مثال کے طور پر آج کل حاجی حج سے واپس ہو رہے ہیں اور تقریباً ہو گئے، اگر کوئی بہترین کوئی چیز اپنے دوست کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے پسند کر کے قیمتی چیز خرید کر لا کے دے کہ یہ چیز میں نے بطور تحفتاً آپ کے لیے پسند کر کے 500 ریال 1000 ریال میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو وہ پسند کر کے دے رہا ہے تو جسے دے رہا ہے اسے بھی لینا چاہیے نا پسند کر کے، کہ کیا ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں اس کی، کیا خرید کر لایا، یہ کیا چیز ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ لانے والے کا دل ٹوٹے گا، آئندہ کبھی لانے کی وہ فکر بھی نہیں کرے گا، خیال بھی نہیں کرے گا۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر کے دیا ہے، یہ میرا پسندیدہ دین ہے، اس پر عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تم مخلوق ہو، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے مربوب ہو، لہذا تمہارے لیے پسند کر کے میں نے دیا۔ آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور مذہب کے باطل طریقوں کو پسند کرے گا اور اس کو اختیار کرے گا عملاً، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہرگز اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دین کامل و مکمل ہے، غیروں کے طریقوں کو چھوڑیے، جو مذہب آسمانی مذہب اور وحی کے ذریعے سے نبیوں کو دیا گیا تھا، اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں، ان آسمانی
آنے والی وحی اور کتابوں کے طریقے پر، ان کے مسلک پر، مذہب پر چلنے کی ہر ممانعت فرمائی ہے. فرمایا کہ نہ، تم اونٹ کا گوشت کھاؤ، اونٹ کا دودھ پینا، اس سے احتراز نہ کرنا، بچنا نہیں، صورتاً بچنا بھی یہ سوچ کر اس سے یہودیت کے مذہب کی کچھ تعظیم ہو جائے گی، اس کے احکام کی کچھ رعایت ہو جائے گی، اور سنیچر کے دن کا ہم ذرا تعظیم کر لیں گے تو اسلام کے خلاف بھی شاید نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسلام جو ہے سنیچر کے دن کی تعظیم نہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. تعظیم نہ کرنا واجب نہیں ہے، وہاں واجب ہے. اگر ہم تعظیم کر لیں گے تو کوئی گناہ شاید نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ نہ، جو اسلام کے احکام ہیں اسی پر رہنا، جو اسلام جو تمہیں بتاتا ہے وہی طریقے پر رہنا. اس لیے کہ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. ہمارے نبی کے آمد کے بعد کوئی نبی نیا پیدا ہونے والا نہیں ہے، کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. شریعتیں ساری منسوخ ہو گئی، کتابیں ساری منسوخ ہو گئی، اور سارے نبی وہ سارے نبیوں کے طریقے منسوخ ہو گئے. اب قیامت تک کے لیے ایک ہی طریقہ چلے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی لائی ہوئی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہی قیامت تک کے لیے ہے. لہذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام حیات دیا ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اور عملی شکل میں نبی کی زندگی دی گئی ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ کے نبی کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا عملی نمونہ ہے. صرف نبی نے یہ نہیں کہا کہ کر لو، بلکہ کر کے بتایا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. خذوا عنی مناسککم، جس طرح تم نے مجھے حج کرتا ہوا دیکھا ہے اس طرح حج کرو. وضو کر کے بتایا اور غسل کر کے بتایا. ایک ایک چیز آپ نے قولاً نہیں عملاً بتائیے. اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. صرف جو ہے شکل و صورت میں نہیں، وضاقتہ میں نہیں، لباس و پوشاک میں نہیں، عبادت تک میں منع فرمایا ہے. چنانچہ الحمدللہ اس نسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج عاشوراء ہے، 10ویں محرم ہے. آج ماشاءاللہ مسلمانوں کی اکثریت وہ روزے دار ہے. جمعہ کا دن ہے، عاشورے کا دن ہے، مقدس دن ہے، مقدس مہینہ ہے، اور آج اکثر مسلمان ماشاءاللہ روزے سے، اگرچہ کہ فرض و واجب نہیں ہے، کوئی نہ رکھے گناہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑے خیر سے ایک محرومی ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. فرمایا کہ سارے سال کے روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین جو روزہ ہے، سب سے زیادہ ثواب دلانے والا جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے. اور محرم میں بھی عاشورے کا روزہ ہے. ویسے بھی محرم کے ہر دن روزہ رکھا جا سکتا ہے. ایک دن کا روزہ محرم کے مہینے میں فرمایا 30 روزوں کے برابر، ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. ایک روزہ محرم کا کوئی رکھتا ہے، 30 روزے رکھنے کا، ایک مہینے روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا. اور فرمایا محرم کے عاشورے کا روزہ جو آج کا دن گزر رہا ہے، اس دن جو روزہ رکھتا ہے، جو رکھے گا، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ الذی قبلہ. ایک سال جو پچھلا گزر گیا، پچھلے محرم سے لے کر یہ ذی الحج کی آخری تاریخ تک ایک سال گزرتا ہے. ایک سال میں بندے سے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. ایک جگہ میں نے عرض کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا ہم نے گناہ ہی کیا کیا ہے گناہ معاف ہونے کے لیے. میں کہتا ہوں جو آدمی یہ کہے میں نے گناہ ہی کیا ہے یہی سب سے بڑا گناہ ہے. جو آدمی سمجھتا میں نے گناہ نہیں کیا، مجھ سے گناہ نہیں ہوا، یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. اے آدم کے بچوں،
اے آدم کے اولاد سنو، تم سب گنہگار ہو، تم سب گنہگار ہو، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، فرماتے وہ ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ تو ہوتے ہیں، کون کہہ سکتا ہے؟ صرف دو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو معزز محترم اور معصوم ہیں، ایک انبیاء ہیں جو معصوم ہیں، ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے فرشتے کون ہیں؟ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصیت کا مادہ ان میں ہے ہی نہیں، گناہ کا مادہ ان میں ہے ہی نہیں۔ انسان میں گناہ کا مادہ بھی ہے، شر کا بھی ہے، خیر کا بھی ہے، معروف کا بھی ہے، منکر کا بھی ہے، بھلائی کا بھی ہے، برائی کا بھی ہے۔ اسے نیکی کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، تبھی گناہ سے بچ سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے۔ فرشتوں میں مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ جو کہے کہ صاحب میں نے گناہ نہیں کیا، مجھ سے کیا گناہ ہو گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ تو بڑی یہ جرأت کی بات ہو جائے گی۔ چنانچہ فرمایا 1 سال کے گناہ صرف ایک روزے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے گناہ کے معنی گناہ دو ہیں، ایک صغائر ہیں، ایک کبائر ہیں۔ کبائر کے معنی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ کہتے ہیں جس گناہ پر قرآن و حدیث میں کوئی وعید آئی ہو، کوئی عذاب سنایا گیا ہو، وہ گناہ بڑے کہلاتے ہیں۔ اور صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کہ بدنظری ہو گئی یا کوئی جو ہے آدمی سے کھانے پینے میں 19-20 ہو گیا، کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، فرماتے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرماتے نیکیاں بدی کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ روزہ سال بھر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات ہے، یہ گناہ وہ ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر آدمی کسی کے 1,00,000 روپے کھا لے اور روزہ رکھ لے چلو معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ 1,00,000 روپے دینے پڑیں گے، وہ زمین دینی پڑے گی۔ اس کو کچھ ستایا ہے، گالی دی ہے، غیبت کی ہے، اس کا دل دکایا ہے، اسے معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کا جو حق دبا لیا ہے اس حق کو واپس کرنا پڑے گا، یا اس سے معافی مانگنی پڑے گی، بھائی آپ کا فلاں حق تھا میں نے کھا لیا ہے، میں دے نہیں سکتا، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ وہ معاف کر دیتا تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو بندوں کے جو حقوق ہیں وہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ چنانچہ میرے دوستوں یہ آج کے روزے کی یہ بشارت ہے۔ لیکن وہی ایک بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ روزے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ چنانچہ آپ جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس لیے کہ آپ کے پاس یہودی بھی آتے تھے، ملتے تھے، ابو القاسم کہہ کر آپ کی عزت بھی کرتے تھے، ظاہر میں اندر سے دشمن تو تھے ہی وہ، لیکن ظاہر میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے کچھ باتیں بھی کرتے تھے، فیصلے بھی کراتے تھے۔ چنانچہ ان کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن روزے سے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک وجہ بتائی جو مشہور و معروف کتابوں میں ہے، حدیث کی صحیح حدیثوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہی کا جو مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے، اور فرعون اور فرعونیوں کو، قبطیوں کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرق کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل نے اس کی خوشی میں اور اس سے آگے کہہ سکتے شکریہ میں انہوں نے روزہ رکھا تھا، لہذا اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں ایک رک کر بات کہتا ہوں، آگے بات کہنے سے پہلے دیکھو، آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے اور کوئی نعمت ملتی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی عبادت کرے، آدمی نفل پڑھے، تلاوت کرے، روزہ رکھے، دعا مانگے، غریبوں کو صدقہ کرے، یہ اس کا شکر ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے خوشی کے موقع پر آدمی جو ہے ناچ گانا کرے، پٹاخے پھوڑے، اور جو ہے آدمی جو ہے غبارے پھوڑے اور جا کے جو ہے سیر تفریح کرے اور اللہ نہ کرے کہ گناہوں کے کام کرے۔ ایسا آج ہوتا ہے کہ نیو ایئر آتا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔
کہ نیا سال آ رہا ہے، نئی خوشی ہو رہی ہے، اس کی اس میں رقص و سرور ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی، بدکاری کی جا رہی ہے، غبارے پھوڑے جا رہے ہیں اور پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ایسا بہت سے لوگ جو ہے ہیپی برتھ ڈے کے نام سے مناتے ہیں. برتھ ڈے منانا ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کا طریقہ ہے. اس دن لوگ خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، ویڈیو لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، گانے بجانے کرتے ہیں. فرمایا صحیح طریقہ یہ ہے، اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت دینے والے کو خوش کرنے والا کوئی کام کرے. اللہ جو خوش ہوتے ہیں وہ عبادت سے خوش ہوتے ہیں، طاعت سے خوش ہوتے ہیں، معصیت سے خوش نہیں ہوتے ہیں. چنانچہ یہود نے بھی ماشاءاللہ ایک اچھا کام کیا انہوں نے کہ اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، سارے نبی وہ بھائی ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کو خوشی ملی ہے، انہوں نے روزہ رکھا، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ سے کہا روزہ رکھو. بعد میں اللہ کے نبی نے صحابہ کا ایسا مزاج بنا دیا تھا کہ جو باتیں یہود و نصارہ کے مشابہ ہیں اس پر عمل کرنے سے وہ بچتے تھے. چنانچہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہو یوم یعظمہ الیہود، اللہ کے نبی یہ وہ دن ہے عاشورے کا جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے نزدیک آج کا دن بڑا معظم ہے، لہذا ہم روزہ رکھیں گے تو ان کے مشابہ ہو رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال فی العام المقبل انشاءاللہ سمنا الیوم التاسع، حدیث میں آتا ہے اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، صرف ایک دن کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ 9 کا بھی روزہ ہم رکھیں گے تاکہ ان کے مشابہت نہ ہو جائے. حالانکہ روزہ ہے، کوئی جو ہے کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے. لیکن آپ نے فرمایا جب اس روزے میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یہود کے مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی عاشورے کو روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ سمنا فی العام المقبل انشاءاللہ الیوم التاسع، یعنی 9 محرم کا بھی ہم روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ کا نظام ہے اگلا سال محرم آنے سے پہلے آپ علیہ السلام جو ہے 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما گئے، اگلا محرم کو نہیں ملا. لیکن اس سے علماء نے، مجددین نے اور جو ہے اس طرح جو ہے صحابہ نے، تابعین نے یہ مسئلہ امت کو نکال کے عملاً دیا کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے کے بجائے 9 کا ملا لیا جائے. اگر 9 کا روزہ نہیں رکھا جا سکا تو 11 کا ملا لیا جائے، 9 10 یا 10 11 کا روزہ ملا لیا جائے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو. تو معلوم ہو کہ عبادات میں بھی اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کی مشابہت کو منع کیا ہے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہود اور ہمارے یہود و نصارہ کے روزے میں اور ہمارے روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے، وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں، لہذا ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم سحری کھایا کرو. آپ نے سحری کہا، حالانکہ سحری کھانا فرض و واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے اور برکت والی غذا ہے. لیکن آپ نے فرمایا فصل ما بین صومنا و صوم اہل کتاب اکلۃ السحر، ہمارے یہود و نصارہ کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے، اس لیے سحری کھایا کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. پھر ایک فرمایا روزے ہی کے سلسلے میں فرمایا کہ ہمارے ان کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ تاخیر سے افطاری کرتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز بھی ہو جاتی ہے، تاخیر سے وہ روزہ کھولتے ہیں، یہ سوچ کر بھی 15 گھنٹے کے بجائے ہم 17 گھنٹے کا روزے کا ثواب ملے گا. فرماتے تم ایسا نہ کرو، ادھر سورج غروب ہو یقینی طور پر فوراً روزہ کھولو. فرماتے اس سے تمہارے روزے میں یہود کے روزے میں فرق ہو جائے گا. تو معلوم میرے دوستو محرم کا مہینہ اللہ معاف فرمائے، جو مشرکین عرب تھے وہ 2 کام کرتے تھے، 12 مہینے کی جگہ کبھی 14 مہینے بنا لیتے تھے، کبھی 13 مہینے کر لیا کرتے تھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. کبھی 4 مہینے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم
اور ایک رجب مضر کے نام سے. رجب دو قبیلے کچھ رجب رمضان کے مہینے کو کہتے تھے. یہ مضر قبیلہ تھا، وہ کہتا تھا کہ رجب وہی ہے جو جماعت الثانیہ اور جو ہے یعنی شعبان کے درمیان میں آتا جو اصل رجب ہے، اس لیے آپ نے کہا رجب مضر. تو یہ 4 مہینے ہیں، لیکن یہ اپنی مفادات کے لیے کبھی محرم کو سفر کہتے تھے، کبھی سفر کو محرم کہتے تھے، کبھی آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن 4 مہینے تو رکھتے تھے، لیکن آگے پیچھے اپنے لڑنے کے لیے، قتل و قتال کے لیے یہ آگے پیچھے کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ کفر میں زیادتی ہے. اللہ کا کرم ہے آج مسلمان 12 مہینے کو 13 14 تو نہیں مانتا ہے. اسی طرح 4 مہینے جو اشہر حرم ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں کرتا ہے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں. یعنی ذی قعدہ ذی الحج محرم کا مہینہ ہی ہوتا ہے، رجب کا مہینہ ہی ہوتا ہے، اسے بدلتے نہیں ہیں. لیکن اللہ معاف فرمائے ان مقدس مہینوں میں اعمال بدل دیتے ہیں. ان مقدس مہینوں کو بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں. محرم کا مہینہ بھائی شادی نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں خریدنا، کار نہیں خریدنا، کوئی اچھی تقریب نہیں کرنا، کوئی منگنی نہیں کرنا، ولیمہ نہیں کرنا، عقیقہ نہیں کرنا، اس لیے کہ منحوس مہینہ ہے. اللہ تو کہہ رہے مبارک مہینہ ہے، سارے نبیوں کے ہاں مبارک مہینہ تھا، نبی بھی کہہ رہے مبارک مہینہ ہے، لیکن مسلمان کہہ رہا ہے کہ منحوس مہینہ آ گیا ہے اس لیے شادی نہیں کرنا. حالانکہ آپ سب جانتے، بتایا گیا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی سے شادی محرم میں کی ہے. ازواج مطہرات میں سے صفیہ یہ مالدار عورت تھی، چنانچہ ان سے نکاح آقا نے محرم کے مہینے میں کیا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء الجنہ، کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی کی ڈاڈلی چھوٹی بیٹی حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، ان کا نکاح محرم میں ہوا ہے، حضرت علی سے ہوا ہے. حضرت علی کا کیا مقام ہے؟ عشر مبشرہ میں سے ہیں اور خلفاء راشدین میں ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں اور اللہ کے نبی کے چچرات بھائی ہیں. کیا کیا فضیلتیں ہیں. حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ آقا نے محرم کے مہینے میں حضرت فاطمہ کا نکاح کیا ہے. لیکن مسلمان بدل رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، وہاں تو کہہ رہے تھے کہ صاحب یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہاں مشرکین و کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کسی کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، کسی کو مبارک سمجھتے ہیں. حالانکہ کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہے. منحوس تو آدمی اعمال سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، سینہ گوبی کرتے ہیں، چہرہ نوچ لیتے ہیں، پتہ نہیں تازیہ اٹھاتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتے ہیں. یہ سب غیروں کے ساتھ اور جو غلط عقیدے والے لوگ ہیں ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں در آئی ہیں، گھس آئی ہیں. بس 2 ہی کام بتائے گئے تھے. محرم کے مہینے کو خاص طور سے عبادت زیادہ کرو، گناہوں سے بچو. امام جساس راضی فرماتے ہیں محرم کے مہینے میں جو کثرت سے عبادت کرے گا سال بھر اسے عبادت کی توفیق ملے گی. محرم کے مہینے جو گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اسے گناہوں سے بچنے کی اللہ اسے توفیق عطا فرمائیں گے. بس 2 کام اہتمام سے، 2 روزے رکھیں. البتہ امام مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، معارف الحدیث کے نام سے 7 جلدوں میں ہے. اس میں حضرت نے فرمایا اگر آج آدمی اگر ایک روزہ بھی رکھ لے عاشورے کا تو جائز ہے، کہ بلا کراہت جائز ہے. اس لیے کہ یہود کا کوئی بھی کام ان کے قمری مہینے کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں. ان کے سارے کام شمسی مہینے اور عیسوی سال کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ان کا کوئی کام اسلامی اور قمری مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن بہتر ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں. دوسری بات جو فرمائی، من وسع علی نفسه وعلی عیاله وسع اللہ علی سائر سنته. جو اس ماہ مبارک، اس دن، آج کا جو دن ہے، اس دن میں اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر روزی میں وسعت کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سال بھر کی روزی میں خدا وسعت فرما دیتے ہیں. بہت سے تابعین ہیں، بتوے تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا 50 سال کا تجربہ ہے کہ ہم نے ایک دن میں اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر
کھانے پینے میں وسعت کی ہے، اللہ نے 50 سال تک ہم پر روزی کی تنگی اٹھا لی ہے. ہر سال ہم کرتے ہیں، ہر سال کی روزی کی تنگی اڑ جاتی ہے. یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کوئی منکر روایت نہیں ہے، موضوع روایت نہیں ہے، بلکہ ابن عبد البر مالکی نے اپنی کتاب میں اسے اسی جگہ دی ہے. اس کی صحت کا انہوں نے اظہار کیا ہے. تو لہذا یہ اکثر جو ہے ہمارے اکابر سے اور تابعین تبع تابعین سے موجود ہے. آج کے دن اپنے گھر والوں پہ روزی میں وسعت کرو. روزانہ جو پکتا تھا آج اس سے اچھا پکاؤ، کم پکتا تھا زیادہ پکاؤ، اور گھر والوں کو کچھ ہدیہ تحفہ بھی دو، کوئی کپڑے لا کر دے دو، جو تمہارے سے ہو سکتا ہے. تمہارے آمد کے اعتبار سے اپنے خرچ میں وسعت کر دو، تو اس سے تمہارے سال بھر کے خرچ میں اللہ تعالیٰ وسعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی تعظیم کرنے کی، ان مہینوں کو وصول کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور ہر منکر سے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے سارے اعمال سے